اس پیسے کا جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. انہوں نے مطلب فکسڈ ریشیو یا تو فکس کر لیا. وہ فکس کرنا ان کے مائنڈ سیٹ پر ہوتا ہے. انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے ہم نے اتنا دینا ہے. تو اگر یہ لوگ جو لوگوں کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ اس مثال کے طور پر ان کا ایک کنٹینر آ رہا ہے, وہ کنٹینر 4 لاکھ روپے کا, 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنے پارٹی کا ملایا, 3 لاکھ روپے اپنے ملائے, وہ کنٹینر خریدا, خریدنے کے بعد وہ 5 لاکھ کا بکا, تو اب 2 لاکھ روپے نفع ہوا. تو اب یوں اس 2 لاکھ کو فزیکلی طور پر یہ اخراجات نکال کر تقسیم کریں اور ایک ایک پائی کا حساب کریں. یہ ہے کاروبار اور یہ ہے شرکت. لیکن اپنے طور پر یہ سوچ لینا یار اس کو تھوڑا بہت دے دیں گے, خوش ہو جائے گا, یہ بھی غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے اس کا بھلا ہو جائے گا. یہ کنسپٹ بظاہر تو لوگ اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو شرعی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. جو کام بینک کرتی ہے وہی کام آپ نے کیا, یعنی سودی ادارے جو کام کرتے ہیں وہی کام انہوں نے کیا. تو تجارت کے تقاضے پورے ہونا مال کے اور آمدنی کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. یعنی مفتی صاحب آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے ہم تمام بزنس مین جو پارٹنرشپ کرتے ہیں ان کے لیے تو اب ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے پوری پارٹنرشپ کو ایک بار پارٹنرشپ تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی طور پر وہ دونوں پارٹنر حساب کتاب رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو اور عملاً کام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تو اس بیچارے انویسٹر کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کی مجال بھی نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کیا کام کرتے ہو, کہاں لگاتے ہو. لوگ چھپاتے بھی ہیں اپنا کام, یہاں تک کہ چھپاتے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے. بلکہ جملہ مشہور ہے پیسے دے جاؤ پھر باقی یہ نہیں پوچھنا کہاں لگا رہے ہیں. ہاں صحیح ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور اس میں میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں احتیاط کی ضرورت, بہت احتیاط کی ضرورت بھی ہے, اور ہمیں اس کو شرعی طور پر اسکین کرانا چاہیے. جو اسلام بھائی اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں ہم بار بار مدنی چینل پر آپ کو رہنمائی کے لیے عرض کرتے رہتے ہیں. پھر نوٹ کر لیجئے tijarat@madanichannel.tv پر دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں اپنے بزنس کو اسکین کروا لیجئے, چیک کروا لیجئے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز بھی چلتے رہتے ہیں. اکثر اوقات اس نمبرز پر اسلام میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے آپ شرعی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ آپ اگر ہمیں مکتوب لکھنا چاہتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت کا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ بھی الحمدللہ ہماری اسکرین پر چلتا رہتا ہے کہ اس پر آپ اپنے لیٹرز بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی اس پر بھی جواب دیں گے. اپنے سلسلے میں ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ کے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میرا نام جاوید بوری ہے اور میرا بھی کام یہیں سے یان سے ریلیٹڈ کپڑا مارکیٹ میں ہی ہے, کمیشن کا. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ LC کھلواتے ہیں اپنے نام سے, اور اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بینک کرتی ہے, پھر وہ مال ہو جاتا ہے بینک میں, اس کو پلچ کہہ لیں یا اس کو فیم کہہ لیں, مطلب زیادہ تر اس کو فیم کے نام سے پہچانتے ہیں. تو اس کے بارے میں پتا ہے جب مال ہمیں اٹھانا ہوتا ہے تو بینک کو پیمنٹ کرتے ہیں, پھر بینک وہاں سے ہمیں مال ریلیز کرتی ہے, لیکن اسٹارٹ میں پورا مال بینک اپنے انڈر میں رکھتی ہے. LC ہمارے نام سے ہوتی ہے, مال بینک میں پڑا ہوتا ہے اور بینک اس کے اوپر چارج بھی لیتی ہے جو منتھلی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا سا معلومات حاصل کرنی تھی کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ ہوتا ہے کہ مال ہے نہیں, آئے گا انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے, مطلب آنے والا ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے, آپ ابھی لے لو یا ابھی لے لو پھر دے دیں گے. تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی یہاں پہ لوگوں کو رہنمائی چاہیے. تو اس کے بارے میں جو بھی ہو شریعت کے مطابق ذرا برائے مہربانی اس کا ہمیں جواب دیں. ان کا جو پہلا سوال ہے وہ تو ایک بینکنگ سسٹم اور کیا ہوتا ہے مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. صحیح ہے, عملی طور پر کیا ہوتا ہے اس کی جب تک وضاحت نہیں آئے گی تو اس کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا, ہوا میں تو نہیں چلایا جاتا. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ لوگ مال دینے کا وعدہ کرتے ہیں, تو ہر شخص جو ہے وہ خود مختار ہے اپنا مال نہ بیچے. صحیح ہے, مارکیٹوں میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک کر لیتے ہیں لوگ, انہی کے پاس مال ملتا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ملتا. تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ چاہیں تو نہ بیچیں, چاہیں تو من پسند افراد کو دیں, نہیں اس میں چاہیں تو وہ سچا وعدہ کر لیں. ان کا شاید اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اوقات جیسے پچھلے سلسلوں میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ کے قبضے میں مال نہیں ہے یا آپ کا مال آنے والا ہے تو آپ آنے والے مال کو نہیں بیچ سکتے جب تک وہ آپ کے قبضے میں نہ آ جائے. تو کیا اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ابھی مال ہمارے پاس نہیں آیا ہے, جب مال ہمارے پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے, اس طرح کا وعدہ کرنا کیا یہ شرعاً درست ہے؟ وعدہ بے نہیں, یعنی وعدے کا مطلب ہے سودا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ ایک اخلاقی طور پر باؤنڈ ہو گئے دونوں, آئے گا تو ہم آپ ہی کو بیچیں گے,
ٹھیک ہے اس طرح یہ کرنا درست ہے. تو امید ہے کہ جاوید بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک آخری ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یان مارکیٹ کے کچھ سوالات مزید باقی ہیں. امید ہے کہ اگلے سلسلوں میں پھر بھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال ایک ویڈیو سوال مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام